السلام علیکم فرینڈز آج ہم نیو ناول سٹارٹ کرتے ہیں جس کا نام ہے ستم گر ہی ہم سفر تھا، جو کہ تحریر ہے اقرا شیخ کی۔ میں امید کرتی ہوں فرینڈز آپ کو باقی ناولز کی طرح یہ ناول بھی میرا بہت پسند آئے گا، تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ایپیسوڈ کیسی تھی۔ تو چلیے ہم اپنا ٹائم ویسٹ کیے بنا ایپیسوڈ کی طرف آتے ہیں۔ ایپیسوڈ نمبر 1۔ دیکھنے لگے تھے، اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے۔ یہ ایک سنسان جگہ تھی، دور دور تک کوئی گھر یا سڑک نہیں دکھائی دے رہی تھی، اور کچھ رات کا وقت ہونے کی وجہ سے اس کو راستہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، پر وہ ان لوگوں کی پہنچ سے دور جانا چاہتی تھی۔ اپنی عزت کو وہ کیسے بچا کر آئی ہے، یہ بس وہی جانتی تھی۔ اب آگے بھاگتے بھاگتے اس کی سانس بھی پھولنے لگی تھی، پر اس کو بھاگنا تھا۔ وہ جیسے ہی تھوڑا سانس لینے کے لیے رکی تو اس کے قدموں کی آواز قریب آتی سنائی دی، تو وہ پھر سے اپنی جان کے لیے بھاگنے لگی اور اپنی عزت کی حفاظت کی دعا کرنے لگی۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کہاں جائے، بس وہ بھاگتی ہی جا رہی تھی۔ اس کے پیر سے خون بھی نکلنے لگا تھا۔ پھر اچانک بھاگتے بھاگتے اس کو سڑک نظر آ ہی گئی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ اس کو یقین تھا یہاں سے کچھ مدد ضرور ملے گی۔ وہ سڑک پر آتی زور زور سے بھاگنے لگی، اور پیچھے دیکھنے کی اس نے ہمت بھی نہیں کی تھی، اور وہ اپنی دھن میں بھاگتی ہی جا رہی تھی کہ سامنے سے آتی کار سے بری طرح ٹکرا گئی، اور ٹکرا کر زمین پر گر گئی۔ اسے سر سے خون نکل رہا تھا، کچھ تو زخم کا درد اور کچھ سر کی چوٹ۔ اب اس میں ہمت نہیں بچی تھی کہ وہ خود کو ہوش میں رکھ سکے۔ اس کی آنکھیں دھیرے دھیرے بند ہوتی چلی گئی۔ ایک آخری احساس جو ہوا تھا اس کو وہاں ہاتھوں کے اٹھانے کا تھا۔ اس کی انگلیاں کی بورڈ پر تیزی سے چل رہی تھی۔ کل اس کے بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی جس کے لیے اسے یہ فائل تیار کرنی تھی۔ ویسے تو اس کا یہ کام کرنے کے لیے بہت سے ملازم تھے، پر وہ اپنا یہ کام خود کرنا چاہتا تھا۔ کل کیوں اسے اپنے کام میں کوئی غلطی پسند نہیں ہے، اس لیے۔ ویسے اسے اتنا تو اندازہ تھا کہ کل کی ہونے والی ڈیل اسے ہی ملے گی، کیونکہ وہ اذان شاہ تھا اور آج اس کے ساتھ ہر کوئی بزنس کرنا چاہتا تھا، کیونکہ جس طرح اس نے اتنے کم وقت میں اپنا بزنس کو بڑھایا، کسی کے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ اس کا نام شہر کے مشہور بزنس مین میں شمار ہوتا تھا۔ موبائل کی آواز پر اس کے چلتے ہاتھوں کو بریک لگا تھا۔ اسکرین پر اذلان شاہ کا نمبر دیکھ کر وہ ہولے سے مسکرایا تھا، اور ایسا بہت کم ہوتا تھا جب وہ مسکراتا تھا۔ اس کی کمپنی کے ورکر بھی یہی بولتے تھے کہ ان کے باس نے مسکرانا سیکھا ہی نہیں۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اور آج سارے دن کہاں بزی تھے؟ میں نے آپ کو کتنی بار کال کی، پر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی کال ریسیو ہوتے ہی اذلان نان سٹاپ شروع ہو چکا تھا۔ کون یقین کر سکتا تھا کہ اس کی بولتی بند کر دینے والے اذان شاہ کو اس کا چھوٹا بھائی چپ کروا سکتا ہے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں چھوٹے، آج تھوڑا بزی تھا اس لیے ٹائم نہیں ملا تم سے بات کرنے کا۔ اذان نے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا اور اس کو سائڈ پر رکھ دیا۔ بھائی آپ ہمیشہ بزی ہی رہتے ہو، آپ کو کتنے دن ہو گئے ہیں آئے ہوئے، اور بھی جان بھی آپ کا پوچھ چکی ہیں کتنی بار آپ کب آ رہے ہیں۔ تم جانتے ہو اذان، جب مجھے وقت نہیں ملتا تب ہی ایسا ہوتا ہے کہ میں انہیں تم بھی جان کو سمجھا دینا کہ میں جلد ہی آؤں گا ان سے ملنے کے لیے۔ اس بار اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ فکر نہ کریں، میں بھی جان کو سمجھا دوں گا، بس اب اپنا خیال رکھیں۔ اذلان اس کے لہجے کی سنجیدگی کو محسوس کر کے بولا، اور وہ بہت اچھے سے جانتا تھا کہ اس کا بھائی کیوں دن رات محنت کرتا ہے، اور کیوں ایک ہی شہر میں رہنے کے باوجود خود ان لوگوں سے دور اکیلا اس بڑے سے گھر میں رہتا ہے۔ وہ اس کا درد بانٹنا چاہتا ہے، پر اذان شاہ اس کے پاس غم تو دور ایک پریشانی بھی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے ان لوگوں کو اپنے سے دور رکھا ہوا تھا۔ اور تم اپنا اور بقی کا سب کا خیال رکھنا۔ اذان اس کو اور ہدایت دیتا فون رکھ کر پھر سے اپنے کام میں لگ گیا تھا، لیکن اس بار اس کا سارا دھیان اپنے کام پر نہیں تھا۔ بی جان آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں آپ کو پورے گھر میں تلاش کر رہی تھی، پھر رانی نے بتایا آپ یہاں ہو۔ بی جان کے پاس آتے ہوئے بولی۔ ردا کی آواز سن کر بھی جان نے
اس کی طرف دیکھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اس کو اپنے برابر کرسی پر بٹھا دیا اور مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ان کی آنکھوں میں اس کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ وہ کیا ہے بی جان، آپ چپ کیوں ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ان کے چپ رہنے پر ردا پریشانی سے دوبارہ پوچھنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں میری جان، بس اپنے لیے تمہاری فکر مندی دیکھ رہی تھی، وہ خوش ہوتے ہوئے بولی تو ردا کو کچھ سکون ملا اور ان کی چبی سے وہ پریشان ہو گئی تھی۔ آپ کے لیے ہوں گی تو اور کس کے لیے ہوں گی؟ آپ کے لیے اگر نہیں ہوں گی تو آپ تو میری جان ہیں اور آپ کے علاوہ میرا بھی جان۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں آپ کو پورے گھر میں تلاش کر رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میرا بھی تم لوگوں کے علاوہ کون ہے؟ بس بی جان نے بھی اس سے کہا، بس تم لوگوں کو دیکھ کر جی رہی ہوں میں بھی، میرے پاس بھی آپ لوگوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اور ایک وہ ہے جس نے اتنے دنوں سے اپنی شکل بھی نہیں دکھائی، اس کو اپنی بی جان کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اس پر بی جان کے لہجے میں شکوہ تھا۔ ان کی بات سن کر ردا چپ رہی، وہ آخر کہہ بھی کیا سکتی تھی؟ یہ شکوہ تو اس کو بھی تھا، مگر وہ کہتی بھی تو کس سے؟ میری بات ہوئی ہے بی جان بھائی سے اور میں نے ان کو اچھے سے ڈانٹ بھی دیا ہے کہ میری پیاری بی جان آپ کے لیے بہت پریشان رہتی ہیں، ذرا کچھ ان کے بارے میں سوچیں۔ اذلان سامنے سے آتے ہوئے بولا، وہ بی جان کی باتیں سن چکا تھا۔ تمہاری بات ہوئی ہے کیا؟ کیا کہہ رہا تھا میرا بچہ؟ بی جان کے لہجے میں بے چینی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ کہہ رہے ہیں ایک دو دن میں جب آؤں گا تو بی جان کے سارے شکوے دور کر دوں گا، اتنے آپ میرے حصے کا پیار بھی اذلان کو دیتی رہے۔ آخر بات اس نے شرارت سے ردا کی طرف دیکھ کر کہی تھی اور وہ بھی مسکرا دی۔ اس کی پوری بات سن کر بی جان خوش ہو گئی تھی اور اس کی آخری بات سن کر کھل کر مسکرا دی، اور ان کو مسکراتا دیکھ کر اذلان کو سکون ملا تھا اور ان کے چہرے پر اداسی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ میرا پیار تو تم تینوں کے لیے برابر ہے، بس وہ اپنے کام کی وجہ سے دور رہتا ہے تو اس لیے اس کی فکر زیادہ رہتی ہے۔ بی جان مجھے بہت بھوک لگی ہے اور میں کب سے انتظار کر رہا تھا، آپ لوگ اندر آؤ تو وہ بات بدلتے ہوئے بولا۔ وہ نہیں چاہتا تھا بی جان پھر سے اداس ہو۔ ارے ہاں میں تو بھول ہی گئی، بی جان کو کھانے کے لیے ہی بلانے آئی تھی۔ ردا کو یاد اذلان کی بات سن کر آیا کہ وہ یہاں کیوں آئی تھی، بی جان کو کیوں تلاش کر رہی تھی۔ لو اگر میں نہ آتا تو تم دونوں تو ساری رات باتیں کرتی رہتی، ایسے ہی وقت گزار دیتی اور میں وہاں بھوک سے بے حال رہتا۔ اذلان برا سا منہ بناتے ہوئے بولا تو اس کی شکل دیکھ کر ان دونوں کو ہنسی آ گئی۔ اذلان نے بی جان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو اندر کی طرف لے جانے لگا اور پھر ردا بھی ان کے پیچھے اندر کی طرف چل دی۔ آج وہ بہت خوش تھا، اب وہ جیسا چاہ رہا تھا دھیرے دھیرے ویسا ہی ہو رہا تھا، اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ یہ ڈیل بھی اس کو ملی تھی، یہ ڈیل اس کے لیے ضروری نہیں تھی، پر جب اس کو پتہ چلا کہ یہ دلاور خان کے لیے بہت ضروری ہے تو اذلان کے لیے یہ ڈیل اہم ہو گئی تھی۔ وہ ہر چیز چھین لینا چاہتا تھا جو خان کو چاہیے تھی۔ ابھی وہ اس وقت ہوٹل میں بیٹھا تھا جہاں آج میٹنگ تھی اور سامنے بیٹھے دلاور خان کو دیکھ رہا تھا جو آج پھر اپنی ہار پر غصے میں بیٹھا تھا۔ اس کو اس طرح دیکھ کر اس کو سکون بڑا ملتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوگا ہاں جب میں تجھ سے تیرا سب کچھ چھین لوں گا اور تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا اور تو اپنی موت کے لیے تڑپے گا۔ اذلان اس کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ تمہیں خوش دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اذلان، اب آگے کیا کرنا ہے؟ اب تک تو وہی ہو رہا ہے جیسا تم نے چاہا ہے۔ حارث اذان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا جس کا سارا دھیان تو سامنے بیٹھے خان کی طرف تھا۔ ابھی تو ہونا شروع ہی ہوا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، آگے ابھی بہت کچھ ہونا ہے، اور جو میں نے تم سے بولا تھا اس کام کا کیا؟ حارث اس بار اس نے حارث کی طرف دیکھا تھا، اس کی آنکھیں ہمیشہ کی طرح لال تھی، شاید وہ اپنا غصہ ضبط کر رہا تھا۔ یہاں بیٹھا ہوا وہ آ چکی ہے، اس کو آئے کچھ دن ہوئے ہیں اور میں نے اپنے آدمی لگا رکھے ہیں اس کام کے لیے، بس تمہارے اشارے کا انتظار ہے۔ حارث اس کی طرف دیکھتا بولا۔ حارث سے اس کی دوستی زیادہ پرانی تو نہیں تھی، مگر وہ اذان شاہ کا کچھ ہی دنوں میں بہت اچھا دوست بن گیا تھا اور وہ اذان کے ساتھ رہتا تھا۔ حارث ان لوگوں میں سے ایک تھا جو اذان شاہ کے لیے خاص تھے اور اس کی زندگی میں اہمیت بھی رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، مجھے بس صحیح وقت کا انتظار ہے، جب کرنا ہوگا میں تمہیں بتا دوں گا، اور تم ایسا کرو گاڑی نکالو، اب یہاں سے چلتے ہیں۔ وہ اب مزید یہاں بیٹھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی بات سن کر حارث اٹھ کر چلا گیا تو وہ بھی ایک نظر خان کی طرف دیکھتا اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ تم اس وقت کہاں سے آ رہی ہو؟ اور میں نے تمہیں منع کیا ہے تم اکیلے کہیں
نہ جایا کرو، تم پھر بھی چلی گئی۔ اگر جانا ہی تھا تو گارڈ کو اپنے ساتھ لے جاتی۔ اس نے ابھی گھر میں قدم رکھا تھا کہ دلاور خان کی نظر اس پر پڑی تو وہ غصے سے بولا۔ آج پھر ایک ڈیل اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ ایسا اکثر ہو رہا تھا، ہر بار اذان شاہ ہی اسے جیت جاتا تھا۔ اب اس کے برداشت سے باہر تھا یہ سب، اوپر سے اس کو اکیلے آتے دیکھ کر اسے غصہ آ گیا۔ میرا بھائی اس بڑے سے گھر میں دم گھٹ رہا تھا نا، میرا دل کہیں باہر جانے کا تھا تو چلی گئی۔ اس نے خان کی طرف دیکھا۔ اگر اب آگے سے کہیں باہر جانا ہو تو کسی کو ساتھ لے کر جاؤ، اب جاؤ اپنے کمرے میں۔ دلاور خان کی بات سن کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اور کل ایک پارٹی ہے، شام میں تیار رہنا، تمہیں وہاں جانا ہے میرے ساتھ۔ اس کو روک کر پھر سے بولا۔ پر مجھے کہیں نہیں جانا ہے، میں یہیں گھر پر ٹھیک ہوں، وہ بےساری سے بولی تھی۔ تمہیں کہاں جانا ہے کہاں نہیں یہ میں طے کروں گا۔ تم دلاور خان کی بیٹی ہو، آیت دلاور اور خان، تو تم اس پارٹی میں ضرور جاؤ گی۔ میں نہ سننا پسند نہیں کرتا۔ وہ اپنی پوری بات کر کے اپنے روم میں چلا گیا تو وہ بھی پھر سے اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اس کو پتہ تھا اس کے انکار کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کل نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو پارٹی میں جانا ہوگا۔ تم تیار ہو اذان، ہم پارٹی کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں، حارث اس کے کمرے میں آتے ہوئے بولا، اور اس کو دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے رک گیا۔ وہ اس وقت اتنا ہینڈسم لگ رہا تھا، اس نے دل میں ہی اپنی دوست کی نظر اتاری تھی۔ اونچا لمبا قد، گورا رنگ، کالی آنکھیں جو اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھاتی تھی، اور بلیک 3 پیس سوٹ میں وہ نظر لگ جانے کے حد تک اچھا لگ رہا تھا۔ ہاں میں تیار ہوں، ویسے بھی جو پارٹی صرف میرے لیے رکھی ہے میں لیٹ نہیں ہونا چاہتا۔ ظفر صاحب جو اذان کے اچھے دوست تھے، انہوں نے صرف اذان کے لیے یہ پارٹی رکھی تھی، اور یقیناً اس پارٹی میں خان بھی انوائٹ تھا، تو وہ وہاں جانے پر دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کو یقین تھا وہ ضرور آئے گا، کیونکہ وہ اس کو خوش نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ اپنی ہار کی وجہ سے نہیں آیا، اور بس اذان کو بس اس کا چہرہ دیکھنے کی جلدی تھی۔ چلیں پھر، وہ خود کو آئینے میں دیکھتا بولا، اور حارث سے پہلے ہی اپنے کمرے سے باہر چل دیا۔ اس کے پیچھے حارث بھی چل دیا۔ یہ ایک بہت ہی بڑا ہال تھا جس کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اس نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، ہر کسی کی نظر اس پر اٹھ رہی تھی، پر وہ شان بے نیازی سے چلتا ہوا ظفر صاحب کے پاس آ کر رک گیا۔ اس کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے تھے، وہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو اذان شاہ کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے تھے۔ پارٹی بہت اچھی چل رہی تھی، پر اس کو ابھی تک خان نظر نہیں آیا تھا۔ حارث سے اس کو پتہ چلا تھا کہ وہ آئے گا، پر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اذان جانتا تھا وہ اس کو پسند نہیں کرتا، وجہ اس کی ہار جو وہ اس کو دے رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی سامنے دیکھا، اس کو دلاور خان آتے نظر آیا۔ وہ لوگوں سے ملتا ہوا آگے بڑھا، اس کے پیچھے سے جو چہرہ نظر آیا اس کو دیکھ کر ایک پل کے لیے تو اذان کے مسکراتے ہونٹ رک گئے۔ اتنا مکمل حسن اس نے شاید پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ پوری پارٹی میں اذان شاہ کو سب سے الگ لگی تھی اور سب سے خوبصورت، یہ اس نے دل میں اعتراف کیا تھا۔ اذان شاہ کے دل نے پہلی بار بیٹ مس کی تھی۔ وہ ظفر صاحب کے پاس ان سے کچھ ہی فاصلے پر آ کر رکا تھا، اور وہ بھی دھیرے دھیرے پاس آ رہی تھی۔ خان صاحب آپ نے کافی دیر کر دی آنے میں، ظفر صاحب ان کے پاس آتے ہی بولے۔ پاس ہونے کی وجہ سے اذان شاہ اور حارث ان کی بات آسانی سے سن سکتے تھے۔ ہاں ظفر صاحب، بس کچھ کام تھا تو دیر ہو گئی۔ آیت بیٹی ادھر آؤ، انکل سے ملو۔ ظفر، یہ ہے میری بیٹی آیت۔ دلاور خان ابھی کچھ ہی وقت ہوا ہے لندن سے آئے ہوئے، خان نے پاس آتی آیت کو بولا۔ اس کی بات سن کر جہاں حارث پریشان ہوا تھا، وہیں اذان کو زور کا جھٹکا لگا تھا۔ حارث کو نہیں پتہ تھا کہ خان کی اپنی بیٹی ہے یہ پارٹی میں لانے والا، خان اپنی بیٹی کو پارٹی میں لانے والا ہے۔ اور اب اذان کی شکل دیکھتے ہوئے بولا، اذان مجھے اگر خبر ہوتی تو میں تمہیں ضرور بتاتا، خان کے آنے کی خبر ملی تھی، بس مجھے آگے سے خیال رکھنا غلطی دوبارہ نہ ہو۔ اذان خود کو سنبھال چکا تھا، ابھی کچھ دیر پہلے جو لڑکی اس کو سب سے اچھی لگ رہی تھی، اب وہ دنیا کی سب سے بری لڑکی لگی اس کو۔ بہت مبارک ڈیل کے لیے خان، اذان کے پاس آتے وہ بولا، اور اس پارٹی میں آیا ہی اس لیے تھا کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ اس کی اپنی ہار سے وہ فرق پڑتا ہے اس کو۔ یہ پارٹی تھی اذان کی جیت کے لیے۔ بہت شکریہ خان صاحب، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ آئے، ہار جیت تو چلتی رہتی ہے۔ اذان نے خان سے ہاتھ ملایا اور اس کی نظریں آیت پر تھیں۔ آیت کا دھیان اس پارٹی میں تھا ہی نہیں، پر سامنے والے کی آواز سن کر اس نے جیسے ہی اذان کی طرف دیکھا تو وہ ایک پل کے لیے اس کو دیکھتی رہ گئی، پر اذان کی آنکھوں میں ایسا کچھ تھا کہ وہ زیادہ دیر نہ دیکھ سکی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تم نے صحیح کیا
صحیح کہا، یہ سب چھوٹی بات ہے میرے لیے، اور دلاور خان کو ان چھوٹی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خان نے آیت کا ہاتھ تھاما اور اس کو لے کر آگے بڑھ گیا۔ یہ چھوٹی ہار ہی ایک دن بڑی ہار ہوگی، دیکھ لینا تم خان۔ اذان شاہ نے نفرت سے ان دونوں کی پیٹھ دیکھتے ہوئے سوچا تھا، حارث میں کل جا رہا ہوں ابی جان کے پاس، وہاں مجھے 1-2 دن لگ سکتے ہیں، اتنے میں آؤں تو کام ہو جانا چاہیے۔ اس بار وہ حارث سے مخاطب تھا۔ اس کی بات سن کر حارث نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹی تھی، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی اس کو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، ایک عجیب سی بے چینی تھی اس کی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آج وہ پارٹی میں بھی جانا چاہتی تھی پر بابا کی وجہ سے جانا پڑا تھا۔ پوری پارٹی میں اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی کی نظروں کے حصر میں ہے، پر آس پاس دیکھنے کے بعد اس کو کوئی نظر نہیں آتا تھا، اور ایسا تو جب سے وہ آئی تھی تب سے لگ رہا تھا۔ اوپر سے زید کی نگاہیں اس کو پریشان کر رہی تھی۔ وہ اس کے بابا کے دوست کا بیٹا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو اس سے بات کرنی پڑی تھی۔ جب وہ سوچ سوچ کر تھک گئی تو اسے اپنی آنکھیں بند کی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، پھر آنکھیں بند کرتے ہی ایک دم چہرہ اس کی اپنی بند آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اس نے گھبرا کر اپنی آنکھیں کھول لی تھی۔ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں کیوں آئی یہاں؟ اس سے اچھا تو میں لندن ہی ٹھیک تھی۔ وہ پریشانی سے پھر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی، اور اس بار تھوڑی دیر میں نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی تھی۔ السلام علیکم بی جان، کیسی ہیں آپ؟ وہ تینوں اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے جب اذان نے پیچھے سے بی جان کو اپنی باہوں میں لے کر سلام کیا۔ اس کی آواز اور اس کا لمس کو محسوس کر کے بی جان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ ایک دم کرسی سے اٹھی اور اس کو اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ اس کی اچانک آمد سے اذان اور ردا دونوں بہت خوش ہوئے تھے، اور ردا کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا اس کی رات مانگی گئی دعا اتنی جلدی پوری ہو گئی تھی۔ میرا بچہ آ گیا، تمہیں دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے، میں بیان نہیں کر سکتی ہوں۔ بی جان اس کو اپنے ساتھ لگائے بول رہی تھی۔ آج پورے 1 ماہ بعد وہ آیا تھا، اور بی جان اس کو کتنا یاد کر رہی ہوں گی، اس بات کا اندازہ اس کو اچھے سے تھا۔ معاف کر دے بی جان، اب دوبارہ کبھی ایسا نہیں ہوگا، بس تھوڑی مصروفیت زیادہ تھی تو اس نے بات ادھوری چھوڑ دی، اور بی جان کو کرسی پر بیٹھا کر خود بھی ان کے برابر بیٹھ گیا تھا۔ اس بار معاف کر رہی ہوں، آگے نہیں کروں گی، یاد رکھنا۔ بی جان نے اس کو دھمکی دی تو ان کی بات سن کر ردا اور اذلان مسکرا دیے۔ بھائی، آپ نے اچھا سرپرائز دیا بی جان کو، ہم تو سوچ رہے تھے آپ کے آنے کا، فی الحال آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اذلان شرارت سے بولا۔ وہ ایسا ہی تھا، ہر وقت مذاق کرنے والا، ہنسنے اور ہنسانے والا، اذان سے بالکل الگ پر دکھنے میں تھا بالکل اذان کی کاپی۔ میں نے سوچا بی جان کی ساری شکایات دور کر دیتا ہوں ان کو سرپرائز دے کر، اس نے بی جان کا ہاتھ تھام کر کہا۔ ہاں، میری ساری شکایات دور ہو گئی ہیں تمہیں دیکھ کر، بی جان محبت سے بولی تھی۔ میں بھی کیا باتوں میں لگ گئی ہوں ردا، جاؤ رانی سے بولو کہ اذان کا ناشتہ تیار کرے میرا۔ انہوں نے پاس بیٹھی ردا کو بولا تو وہ فوراً ہی کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ کچھ دیر بی جان کے پاس بیٹھا رہا اور پھر آرام کرنے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، اور اس دوران اس نے ردا اور اذلان کی پڑھائی کے بارے میں بھی بات کی تھی۔ وہ اذلان کی عادت کو اچھے سے جانتا تھا کہ وہ اپنی اسٹڈی پر دھیان نہیں دیتا، جس کی وجہ سے اس پر ہمیشہ ڈانٹ پڑتی تھی۔ وہ آج پھر شام کے وقت اکیلی باہر واک کے لیے پارک آئی تھی۔ اس کا اس بڑے سے گھر میں دل گھبراتا تھا، اس لیے وہ بنا کسی کو بتائے ہی واک کے لیے آ جاتی تھی۔ کچھ دیر تو وہ اچھے سے واک کرتی رہی، پھر اس کو کچھ عجیب لگنے لگا، ایسا کہ کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس وقت بہت کم ہی لوگ تھے، ابھی پارک سنسان تھا۔ ایک انجان سے ڈر سے اس نے اپنے قدم تیز کیے اور پارک سے نکل کر گھر کی طرف چل دی تھی۔ اس کے قدموں میں جتنی تیزی آ رہی تھی اس کو لگ رہا تھا کوئی اتنی ہی تیزی سے اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ پیچھے مڑ کر اس نے دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کی تھی۔ اب اس نے تقریباً بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ اس کا گھر پارک سے کافی دور پر تھا اور باقی راستہ تھوڑا سنسان تھا۔ بھاگتے بھاگتے اس کو پسینہ آنے لگا تھا، پر اب اس کا شک یقین میں بدل گیا تھا، کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے اپنی رفتار مزید تیز کر دی تھی، پر اچانک ہی اس کا ہاتھ کسی نے پکڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتی یا چیختی، اس کے منہ پر رومال رکھ کر اس کی کوشش کو ناکامیاب بنا دیا تھا، اور کچھ ہی دیر میں وہ ہوش سے بیگانہ ہوتی چلی گئی تھی۔ اذان کام ہو گیا ہے جیسے تم نے بولا تھا، سب کچھ بالکل اس طرح کیا ہے، کسی کو کوئی شک بھی نہیں ہوا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا فائل دیکھ رہا تھا جب حارث کی کال آئی، اور اس کی بات سن کر بہت دنوں بعد اس کے ہونٹوں کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں۔ اس وقت کہاں رکھا ہوا ہے اس کو؟ حارث کی بات سن کر اس کا اگلا سوال تھا۔ جہاں تم نے بولا تھا تمہارے ہی گھر کے گیسٹ روم میں رکھا ہوا ہے، اس پر نظر رکھنا، میں جلد آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس نے اتنا کہہ کر فون کاٹ دیا تھا۔
بہت جلد تم اپنی زندگی کی سب سے بڑی ہار دیکھنے والے ہو دلاور خان۔ وہ بھی اپنی بیٹی کے ہاتھوں۔ وہ اپنی سوچ میں اس سے مخاطب تھا۔ آج ایک اور جیت اس نے اپنے نام لکھی تھی۔ بھائی آپ اکیلے کیوں بیٹھے ہیں؟ نیچے چلے نا، بھی جان آپ کو بلا رہی ہیں۔ اذلان اس کے کمرے میں آتے ہی بولا، جبکہ وہ اس سے پہلے اس کی فون پر ہونے والی گفتگو بھی سن چکا تھا، پر وہ اذان سے اس بارے میں پوچھ نہیں سکتا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ وہ اس کو کبھی نہیں بتائے گا، پر وہ سب جانتا تھا کہ اس کا بھائی کیا کرتا ہے ان لوگوں سے الگ رہ کر، اور یہ سب اس کو خارج سے پتہ چلتا رہتا تھا کیونکہ دونوں میں کافی اچھی دوستی تھی۔ ہاں چلو، وہ اس کے ساتھ نیچے ہی بی جان کے پاس آ گیا۔ اس کو نیچے آتا دیکھ کر ردا بی جان کے پاس سے اٹھ کر دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی، اور پھر بہت ہی محبت سے اس کو بی جان سے باتیں کرتا دیکھتی رہی تھی۔ اس کو پتہ تھا اس کے ایک طرفہ پیار کی کوئی منزل نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اس راہ کی مسافر تھی۔ ردا، تمہارا کالج کیسا جا رہا ہے؟ تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے نا؟ اس بار اذان اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، اور کالج بھی اچھا جا رہا ہے۔ اس کے اچانک پوچھنے سے وہ گھبرا گئی تھی، کچھ سنبھل کر بولی، اگر کوئی پریشانی ہو تو بتا دینا، اور اذلان تو ہے ہی تمہارے ساتھ۔ وہ اس کو جواب دے کر پھر سے بی جان کے ساتھ باتوں میں لگ گئی، اور اس کی اتنی سی بات کرنے پر ہی ردا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ خوش ہوتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، اور اس کی جیسے ہی آنکھ کھلی تو اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے۔ سر میں بھی ہلکا سا درد محسوس ہو رہا تھا، پر جب دھیرے دھیرے اس کے دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو کل کا سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور کمرے کے چاروں طرف دیکھا۔ یہ ایک بہت شاندار کمرہ تھا، پر اس وقت خوف سوار تھا۔ دروازے کی طرف گئی تو لاک تھا۔ خوف اس کے پورے بدن میں پھیل چکا تھا۔ اس کا پورا بدن پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی اس کو کڈنیپ کیا گیا ہے۔ کوئی ہے؟ دروازہ کھولو، مجھے یہاں کیوں بند کیا ہوا ہے؟ آخر مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کوئی ہے؟ وہ زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی تھی۔ جب کوئی جواب نہیں ملا تو وہ کمرے کے چاروں طرف دیکھنے لگی، لیکن اس کے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کو ایک دروازہ دکھا، مگر وہ واش روم تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے لگاتار بہہ رہے تھے۔ یا اللہ، میری مدد فرما، مجھے اس مشکل سے نکال دے۔ وہ واپس بیڈ پر آ کر روتے ہوئے اللہ سے دعا کرنے لگی تھی۔ اس کی اب سمجھ میں آ گیا تھا کہ کیوں اس کا دل بار بار گھبرا رہا تھا، پر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے تم لوگوں سے کہا تھا کہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا، اس کو اکیلے کہیں مت جانے دینا۔ جب وہ جا رہی تھی تم سے کوئی اس کے ساتھ کیوں نہیں تھا تم میں سے؟ اور دلاور خان کا غصے سے برا حال تھا۔ آیت کو غائب ہوئے پوری رات بیت چکی تھی، مگر اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اپنے آدمی اس کو ڈھونڈنے کے لیے لگا دیے تھے اس نے، مگر کچھ بات نہیں بنی تھی۔ وہ پولیس کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا، اسے پولیس سے زیادہ خود پر بھروسہ تھا۔ وہ آیت کو جلد سے جلد ڈھونڈ لینا چاہتا تھا۔ وہ کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ اس کی واپسی رات کو ہوئی تھی۔ جب وہ گھر واپس آتا تھا تو آیت اس کے پاس آ کر ضرور بیٹھتی تھی۔ جب وہ آیا تو کچھ دیر اس کا انتظار کرتا رہا تھا، پر جب وہ نہیں آئی تو ملازمہ سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ شام سے گھر میں نہیں ہے۔ ملازمہ کی بات سن کر اس کے ماتھے پر بال پڑ گئے تھے، اور اس کو جب پتہ چلا کہ وہ اکیلی باہر گئی تھی اس کا اور غصے سے برا حال ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو اس کی تلاش کرنے کے لیے بھیجا، پر بہت اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس کا غصہ اب مزید بڑھ گیا۔ اس کو کچھ غلط ہونے کا ڈر تھا، اور اب پوری رات اس کو ڈھونڈنے میں بیت گئی تھی، پر اس کا کچھ بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ اس کو روتے ہوئے کتنا وقت بیت چکا تھا اس کو یہی نہیں معلوم تھا۔ رو رو کر اس کا سر درد کرنے لگا تھا، آنکھیں رو رو کر لال ہو چکی تھی۔ وہ رونے میں اتنی مشغول تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز بھی نہیں آئی اسے۔ رونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ تمہاری یہاں سے آزادی ناممکن ہے۔ کسی کی آواز آئی تو اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو سامنے کھڑی شخصیت دیکھتی رہ گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اب رونا ہی ہے تمہیں ساری عمر؟ وہ اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا، اور اس کا لہجہ آگ برساتا ہوا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو اور کیوں لائے ہو مجھے یہاں پر؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ اس کا لہجہ لڑکھڑاتا ہوا تھا۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر یہ شخص اس سے کیا چاہتا ہے، اور اس کی لال ہوتی آنکھوں سے خوف آ رہا تھا۔ وہ بہت کچھ بگاڑا ہے تمہارے باپ نے، اور اب تم تیار ہو جاؤ اپنے باپ کا قرض اتارنے کے لیے۔ ایک ایک کر کے سارے حساب برابر کرنے ہیں۔ اس نے اپنی لال ہوتی آنکھیں اس کی ڈری سہمی بڑی بڑی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، میرے بابا کسی کے ساتھ غلط نہیں کر سکتے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ اور اب کانپنے لگی تھی۔ اس کی بات سن کر
ज़ोर سے ہنسا۔ تمہاری یہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی۔ تمہارا باپ کیا کر سکتا ہے اور کیا کر چکا ہے؟ اذان اپنی آنکھیں اس پر رکھے ہوئے تھا۔ پلیز مجھے جانے دو، میرے بابا پریشان ہو رہے ہوں گے۔ دیکھو میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، بس مجھے جانے دو۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر اس سے آزادی مانگ رہی تھی۔ یہ تم اب ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ کہ تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ تمہاری واپسی کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں اور یہ راستے اذان شاہ نے بند کیے ہیں۔ آج جس طرح تم مجھے رحم کی بھیک مانگ رہی ہو مجھ سے، ایک دن تمہارا باپ بھی ایسے ہی بالکل اس طرح کھڑا ہوگا میرے سامنے۔ وہ اس کی حالت کو دیکھ کر محسوس کر رہا تھا۔ کیا بگاڑا ہے ہم نے؟ تمہارا جانے تو مجھے یہاں سے عائد کو اب اپنے آنسوں پر قابو کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ کیا بگاڑا ہے؟ یہ جلدی تمہیں پتہ چل جائے گا اور یہاں سے اب تمہاری آزادی ناممکن ہے۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا اور وہ اس کے جانے کے بعد پھر سے روتے ہوئے دروازہ بجاتی رہی تھی۔ میرا سرپرائز کیسا لگا ہان؟ کہا تھا نا میں نے کہ تیری بیٹی تیرے پاس نہیں رہنے دوں گا۔ تو اس کی شکل دیکھنے کے لیے تو ترسے گا اور میں اس کو اتنا تڑپاؤں گا ہر دن ہر پل، تو کچھ نہیں کر پائے گا اور پھر تو خود اپنے مرنے کی بھیک مانگے گا مجھ سے۔ اس کی آواز سن کر ہان کچھ پل تو خاموش رہ گیا تھا، اور یہ آواز اور یہ بات تو کبھی بھلا نہیں تھا جس کا اس کو ڈر تھا اور ہوا تھا۔ اس کو بس جلد سے جلد عائد کا پتہ لگانا تھا اس سے پہلے کہ سب ختم ہو جائے۔ کیا ہوا ہان؟ خاموش کیوں ہو؟ میرا سرپرائز پسند نہیں آیا تمہیں؟ اذان اب اس کی حالت سوچ کر ہی سکون اس کو مل رہا تھا۔ تم آخر ہو کون اور کیا چاہتے ہو؟ دلاور خان کو اب اپنا غصہ کنٹرول کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ میں کون ہوں اور کیا چاہتا ہوں جلد پتہ چل جائے گا تمہیں، بس تم دعا کرو اپنی بیٹی کے لیے، اذان نے زور سے ہنستے ہوئے کہا اور فون کاٹ دیا۔ اور ہان نے فون اور دیوار پر پھینک مارا تھا۔ اور آخر یہ ہے کون اور اتنے وقت سے کیا چاہتا ہے؟ اس کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ بیٹا صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ دعا کرو کہ تمہارے باپ کو اللہ قبر میں سکون دے۔ محلے کی ایک عورت اس کے سر پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی تھی۔ آج اس کی پوری دنیا ختم ہو گئی تھی، اس کو کیسے صبر آ جاتا؟ آج اس کی ماں کے بعد آج اس کا باپ بھی اس کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ اس کا باپ بہت دنوں سے بیمار تھا، گھر کے حالات اور تنگ دستی کی وجہ سے ان کی بیماری کا صحیح سے علاج نہیں ہو پا رہا تھا۔ بیماری کا صحیح سے علاج نہ ہونے کی وجہ سے آج وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حیا کے تو آج ساری دنیا ختم ہو گئی تھی۔ اس کا اپنے باپ کو بہت پہلے ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی اس کی ماں، اور آج اس کا باپ بھی اس کو پوری دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس کی ماں اور باپ کے علاوہ اس کو اور کوئی دنیا میں نہیں تھا اور اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، اور آج اس کا کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اس کو کیسے صبر آ جاتا؟ کیسے صبر کروں حالا؟ میرے پاس تو کچھ بچہ ہی نہیں ہے۔ کون ہے اس بڑی دنیا میں میرا؟ وہ زور زور سے رو رہی تھی۔ حالا اس کو چپ کروا رہی تھی مگر اسے ہوش ہی کب تھا۔ دھیرے دھیرے کر کے سب اپنے گھر چلے گئے تھے۔ اب وہ اس چھوٹے سے کمرے میں اکیلی تھی، رشتہ دار بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ لوگ بہت غریب سے لوگ تھے، ان کی عام سی زندگی تھی۔ وہ اٹھی، اپنے ماں باپ کے کمرے میں آئی اور پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں کیسے رہوں گی آپ کے بغیر؟ آپ کس کے سہارے چھوڑ کر گئے ہیں مجھے؟ وہ اپنی ماں کی فوٹو کو سینے سے لگا کر روتی جا رہی تھی۔ وقت اچھا ہو یا برا، وقت کا کام ہے، گزرنا گزر ہی جاتا ہے۔ اس کی زندگی اب پہلے جیسی نہیں تھی، پر اس کو جینا تھا، وہ جی رہی تھی۔ 18 سال کی کم عمر میں ماں باپ کے بنا جینا بہت مشکل تھا، پر وہ جی رہی تھی۔ اس کے پڑوس کی جو ٹیچر تھی انہوں نے اس کو اپنے اسکول میں جاب دلوا دی تھی۔ وہ چھوٹے سے اسکول تھا جس وجہ سے اس کو آسانی سے جاب مل گئی تھی۔ آج وہ اسکول سے آ کر سیدھا اپنے ماں باپ کے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ جب بھی گھر آتی نہ جانے کتنے وقت وہ ایسے بیٹھی رہتی تھی اور نہ جانے کتنے ہی آنسو اس کا چہرہ بھگو دیتے تھے۔ کہاں سے آ رہے ہو تم اور یہ کھانا کس کے لیے ہے؟ حارث کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے دے کر اذان نے اس سے پوچھا تھا۔ اذان اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ ملازمہ دوبارہ کھانا لے کر گئی تھی پر وہ منع کر دیتی۔ حارث نے اس کو تفصیل سے عائد کے بارے میں بتایا تھا۔ اس کو دکھ تھا کہ وہ ایک بے قصور کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ لاؤ مجھے تو یہ ایسے نہیں مانے گی۔ اذان اس کے ہاتھ سے ٹرے لے کر بولا تھا اور لمبے لمبے ڈگ برتا اس کے کمرے تک پہنچا تھا۔ حارث ابھی اس کے پیچھے چلا تھا۔ تمہارے یہ ڈرامے یہاں نہیں چلیں گے، یہ سب اپنے باپ کے گھر جا کے کرنا، جو بولا گیا صرف تم وہی کرو گے۔ کھانا کھا لو، چپ چاپ کھانا کھا لو۔ تو وہ روم میں آتے ہی غصے سے بولا۔ ٹرے بیڈ پر رکھ کر اس کو بازو سے پکڑ کر نیچے سے اٹھایا۔ مجھے نہیں کھانا، مجھے صرف اپنے بابا کے گھر جانا ہے، پلیز مجھے جانے دو۔ میں نے کیا بگاڑا ہے آخر تمہارا؟ وہ اپنا بازو اسے چھڑوا رہی تھی پر وہ بے سود، اس کی پکڑ مضبوط تھی۔ تم نے شاید سنا نہیں میں نے تم سے کیا بولا، چپ چاپ کھانا کھا لو ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ میں نے بولا نا کہ مجھے نہیں کھانا تو نہیں کھانا، مجھے بس اپنے بابا کے پاس جانا ہے، جانے دو مجھے۔ اس نے اذان کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ اس نے بھی
اور یہی کہنا اس کے لیے اچھا نہیں رہا۔ اذان کا ہاتھ اٹھا اور اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ تھپڑ اتنی زور کا تھا کہ وہ زمین پر جا گری تھی۔ میری کوئی بات نظر انداز کرے، مجھے بالکل برداشت نہیں ہے۔ تمہاری سمجھ نہیں آتا جو میں بول رہا ہوں وہ کرنا ہے، اگر نہیں کرنا تو پھر اسے اس کی طرف بڑھا ہاتھ۔ حارث نے آ کر پھر اس کا بازو تھام لیا۔ آج تو اس کے بھی ایک تھپڑ سے ہی نہیں سنبھل سکی تھی۔ اس کو دوبارہ ہاتھ اٹھا دیکھ اسے اپنی زور سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو اذان، چھوڑو اسے۔ حارث اس کو آیت سے دور کرتے ہوئے بولا تھا۔ سمجھا تو اس کو حارث، اس کو اب وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا، ورنہ انجام یہ خود جانتی ہے۔ اور ایک غصنی نظر اس پر ڈالتا ہوا چلا گیا تھا اور حارث بھی اس کے ساتھ نکل گیا تھا۔ اس وقت وہ آیت کو اکیلے رہنے دینا چاہتا تھا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد وہ نیچے ہی بیٹھی رہی، زور زور سے رونے لگی۔ بی جان کیا ہوا، آپ اتنی چپ کیوں ہیں؟ اذلان بی جان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے میرے بچے۔ بی جان نے مسکرانے کی ناممکن کوشش کی۔ بی جان آپ جانتی ہیں کہ آپ مجھ سے کبھی آپ مجھ سے کچھ چھپا نہیں سکتی، تو اس لیے جلدی سے بتائیں آپ کیوں پریشان ہیں، اور آپ نے آج کھانا بھی نہیں کھایا؟ اذلان نے ان کے سامنے فکر مندی سے پوچھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے بیٹا، اور آج میرا دل نہیں تھا کھانا کھانے کا، بس اس لیے نہیں کھایا۔ بی جان نے اس کو الٹا لینا چاہا۔ بی جان میں جانتا ہوں کہ یہ بات تو ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے، اور آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ جب تک آپ مجھے نہیں بتائیں گی کہ کیا بات ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے، تب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اذلان نے ضدی لہجے میں کہا اور ان کے بیڈ پر اچھی طرح بیٹھ گیا، جس سے وہ اپنی بات کا ان کو یقین دلا رہا تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ کرے گا بھی۔ اذلان مجھے اذان کی بہت فکر رہتی ہے۔ بی جان نے ہار مانتے ہوئے اس کو اپنی پریشانی بتائی، جبکہ ان کی آواز سن کر ریتا جو بی جان کے لیے کھانا لا رہی تھی، اذان کا نام سن کر وہ دروازے پر رک گئی۔ کیوں، کیا ہوا بھائی کو؟ اذلان کو اب فکر ہونے لگی۔ اللہ نہ کرے اس کو کچھ ہو، بس فکر تھی۔ وہ بالکل اپنے باپ کی طرح بہت ضدی اور غصے والا ہے، اور ضد میں اچھا اور برا سب بھول جاتا ہے وہ۔ بی جان نے اپنی دل کی پریشانی اذلان کو بتائی۔ وہ سن کر اذلان بھی پریشان ہو گیا، لیکن پھر سنبھل کر بولا۔ بی جان آپ بھائی کی فکر مت کریں، وہ اپنا اچھا برا جانتے ہیں۔ اذلان نے ان کو تسلی دی۔ میں جانتی ہوں، لیکن میں کیا کروں، مجھے بس ایک ڈر ہے جو کھائے رہا ہے جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ دیکھیں بی جان، میں آپ کے لیے کھانا لائی ہوں، وہ آپ کو کھانا پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ بی جان کچھ کہتی، ریدا کھانے کی ٹرے لے آئی تھی۔ ارے میری بیٹی، میں نے کہا نا کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ بی جان نے مسکراتے ہوئے ریدا کی طرف دیکھا۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو بھوک نہیں ہے، پر پھر بھی ہمارے لیے تھوڑا سا کھا تو لیں۔ ریدا نے کھانا ان کی پلیٹ میں نکالا اور پھر ان کو کھانے کو کہا، جس پر بی جان مسکراتے ہوئے کھانا کھانے لگی، جس کی اذلان بی جان کی بات سن کر صحیح میں پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ وہ اپنے بھائی کو بہت اچھے سے جانتا تھا۔ وہ جو ایک بار سوچ لیتا ہے تو پھر وہ کچھ کر کے ہی دم لیتا ہے۔ کیسی ہو میری جان، تم تو ہمیں بھول گئی ہو۔ ہم نے سوچا کیوں نہ ہم خود ہی مل لیں تم سے آ کر۔ وہ اسکول سے گھر واپس آ رہی تھی جب فرقان اس کا راستہ روک کر کمینگی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ حیا جو جلدی گھر میں جا رہی تھی، اس کا اس طرح سے روکنے سے گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ ارے میری جان، ہم سے کیسا شرمانا، اس نے ایک نکم آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ آنکھ دبانے سے وہ اور بھی ڈر گئی تھی، اور ایسا ہمیشہ ہوتا تھا۔ فرقان اس طرح سے اس کے ساتھ ایسی حرکتیں کرتا تھا، کبھی اس کا راستہ روک کر تو کبھی کوئی غلط بات بول کر، اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتی تھی۔ کئی بار اس نے اپنے بابا سے اس کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی تھی، پر ان کی بیماری کی وجہ سے چپ رہی تھی، اور اس کا چپ رہنا اس کو نقصان دے سکتا تھا، اور اس کو اس بات کی خبر نہیں تھی۔ بہت افسوس ہوا تمہارے باپ کے بارے میں سن کر، تم پریشان مت ہو، تم اکیلے نہیں ہو، اب میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ وہ ایک بار پھر سے بولا۔ اس نے کہنے کے ساتھ ساتھ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا تھا۔ میرا راستہ چھوڑو، مجھے جانے دو پلیز، اس کا ارادہ بام کر اس سے 2 قدم دور رہتے ہوئے بولی۔ اس کے نظریے ادھر ادھر کسی کو اپنی مدد کے لیے تلاش کر رہی تھی، پر اس وقت گلی سنسان ہونے کی وجہ سے کوئی اس کی مدد کے لیے نظر نہیں آ رہا تھا۔ کیسے چھوڑ دوں میری جان، ابھی تو راستے صاف ہوئے ہیں میری جان۔ ویسے اچھا ہوا جو تمہارا باپ جلدی ختم ہو گیا، کیونکہ اب مجھ سے اور انتظار نہیں ہوتا۔ اس کا جملہ ابھی پورا نہیں ہوا تھا، ایک تھپڑ کی آواز گونجی تھی اور اس کی چلتی زبان رک گئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بابا کے بارے میں ایسا بولنے کی، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ اپنے بابا کے بارے میں ایسی بات سن کر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی، یہ خود بھی نہیں جانتی تھی، جس کی وہ اب اس سے ڈری ہوئی تھی۔ تیری اتنی ہمت سالی کہ تو نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، فرقان نے اس کو بالوں سے پکڑا اور دباتے ہوئے کہا۔ مجھے جانے دو پلیز، حیا روتے ہوئے بولی، بالوں کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ السلام